صليت بكل الأنبياء. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء
محمد محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کوئی بات انشاءاللہ یہ ممبر سے کبھی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی ہمیں کیا سوچتے ہیں؟ پیٹ پر پتھر باندھے اور تکلیفاں اٹھائے، مشقت برداشت کرے، یہ کرے وہ کرے۔ اس میں نہیں ہے صرف ہماری نبی کی زندگی، ہماری پوری نبی کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھے بڑی عجیب ہے ہماری نبی کی زندگی۔ ہنسنا بھی ہوتا تھا، مذاق بھی ہوتا تھا، ہم نہ کہیں کو معلوم نہیں، ہمیں پڑھ کر نہیں یا سن کر نہیں یا بولنے کا موقع مل کر نہیں۔ ایک صحابی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مذاق کرتے، یہاں تک کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹینشن میں ہو، کوئی پریشان ہو، صحابہ بولتے کہاں چلے گئے انہوں؟ ظاہر، حضرت ظاہر کہاں چلے گئے انہوں؟ جب انہوں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسکراتے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے داڑھ کے دانت نظر آتے، اتنا مسکراتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسکرانا بھی یہ شریعت میں ہے، ایسا ابوسن خمطریرا ایسا نہیں رہنا ہے شریعت میں، مسکرانا بھی یہ بھی سنت ہے۔ اضحک اللہ سنک، مسکراتے رہو، خوشی میں رہو۔ اور عید کے موقع پر تو ہنسی ہے، خوشی ہے، مسکراہٹ ہے، پیار و محبت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے عیدگاہ میں کون بھی رونے کے بیانہ نہیں کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پھل کوئی چیز لے کر آ کو دیکھو مذاق، دیکھو نبی سے کیسا کرتے تھے۔ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کر سامنے رکھے اور نبی کو بولے یا رسول اللہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیے، کھانے کے بعد چلے گئے، الحمدللہ کھلائے چلے گئے۔ پھر یہ صحابی دوسرے تیسرے دن بازار کو گئے، اب وہ فروٹ والا پکڑ لیا، وہ پھل والا پکڑ لیا، پیسے دیو بھائی کیا، پیسے دیو بھائی، انہوں پیسے دیکھو نہیں ابھی، پیسے دیو بھائی کیا، پیسے ہونا چل، سیدھا ہاتھ پکڑ لے کو نبی کے پاس لے گئے۔ کئی کو بھائی نبی کو بولے یا رسول اللہ انہوں پھل والے فروٹ والے بھائی کئی میرے پاس کئی کو لے کو آئے، تمہیں پرسوں پھل کھائے دیکھو، اس کے پیسے دیکھو نہیں تمہیں دے ڈالو۔ یہ نبی کا مذاق، یہ صحابہ کا مذاق آپس میں، یہ ایسے مذاق صحابہ بھی کرتے تھے ان کی زندگی میں، مسجد نبوی میں یہ کام الحمدللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ سکھائے، اس وجہ سے آپ کی دل جوئی کے لیے، دل بہلانے کے لیے کچھ ایک دو چار باتیں۔ ایک بادشاہ تھا رات کو گشت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گشت کے واسطے نکلا رات کو، گشت کا تو وہ تبلیغ کا گشت نہیں، دیکھ بھال کے واسطے، میری رعایا کیا کر رہی، کیا عارف بھائی، تبلیغ کے گشت کے واسطے نہیں، ایک دیکھ بھال کے واسطے نکلا۔ اب وہاں گیا تو اندر بیکاں بیٹھ کو ہی 3 بیکاں آوازاں کر رہی۔ اب بادشاہ کھڑگا، بیکاں کیا کی بول رہی نا، جیسے ہی بادشاہ گیا اتفاق سے ایک بھائی کو بولی وہ جا رہا آ گئی۔ بادشاہ رک گا وہاں، کیا کہ میرے بارے میں بول لے رہی انہوں، رک گا بادشاہ وہاں۔ اب وہ جا رہا تو انہیں رک گا نا، پھر دوسری بھائی کو بولی وہ نہیں ہے کہیں، یہ کیا رہی، بادشاہ کو ابھی ذرا ٹینشن شروع ہوگا، پکا میرے بارے میں وہ نہیں ہے کہیں۔ تیسری بھائی کو بولی وہ تو ہے کہیں، اسے ٹینشن شروع ہوگا، فل ٹینشن شروع ہوگا، مار کر ڈالیا گھر کو۔ رات کو آیا تو نیندی چاری نہیں، ادھر پلٹ رہا ادھر پلٹ رہا، میرے بارے میں کیا ہی نو کوٹ ووٹ میں باتاں کر لے تھے، سو سسپینس کیا کی بول لے رہی میرے بارے میں، سسپینس کیا کی چل رہا میرے خلاف۔ صبح کو خادم کو بولا جاؤ جا کر لے لے کو آؤ، بیکاں کو پکڑ لے کو آؤ، پہلے وہ بیکاں پکڑ لے کو آؤ۔ وہ 3 بیکاں کو بلا لے گئے، دربار میں حاضر کرے۔ بیکاں سمجھ گئے ہو کئی کو بولے بہت چالاک تھے بیکاں، وہ بیکاں بڑے چالاک تھے، سمجھ گئے انہوں کئی کو بلا کو ہے، بادشاہ سمجھ گئے اتنے دن سے بلایا نہیں، سو کل کا قصہ کیا کی معلوم ہوگا ہمارا بھی ان کو۔ اچھی بات، ٹھیک ہے، بادشاہ دربار میں بلایا، آؤ ماں ادھر، کیا میرے بارے میں بول رہے تھے سو، اب ان کو پکا ہوگا، پہلے سوچ لے گئے تھے یہ اس بارے میں رہیں گا، کل کی گفتگو، کل کے بارے میں بات چیت کے بارے میں بلے رہیں گا، اب ان کو بھی بیکاں کو یقین ہوگا وہ کل کے بارے میں بلا کو ہے سو۔ تو بولے ایک بھائی کو بولی یہ تو وہ ہے کہ، بادشاہ کو دیکھو یہ تو وہ ہے کہ، اسے اب بھی ٹینشن شروع ہوگا۔ بولے یوں سے کل کا مسئلہ حل کرنے کے واسطے وہ بولے نہیں سکا، الٹا کیا بول رہی ہے، یہ تو وہ ہے کہ، وہ کہ تو اسے کانگ کی چلے گا، کیا رہے مجھے کانگ کی لے لے جاری نہ انہوں، یہ تو وہ ہے کہ۔ اور ایک بھائی کو بولی
وہ ہوتے تو وہ ہوتے، انہوں نے ہی، یہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے. ابھی نے پریشان ہوگا کیا رہی انہوں ایسا بول رہی نا. تو آخر میں اور ایک بھائی کو بولی وہ ہے وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ تو ہے نا. کہیں اس سے پریشانی شروع ہوگی بادشاہ کو، کیا کہ بہت خراب خطرناک میرے بارے میں بول رہی، پہلے کا بھی بولنا اب کا بھی بولنا، عزت سے یہاں سے بولے تو تم نہ چھوڑ تو نہیں تو چھوڑتا نہیں. تو بادشاہ تمہارے بارے میں کیا بھی نہیں لو، نہیں منجے بول کو جانا تمہیں آج کیا کی بولے تو یہاں سے اجازت ہے. تو بیگم بولے تو اگر ہم نے اجازت دیے تو بولتی ہماری جان کی سلامت ہے، تو بولتی نہیں تو بولتے نہیں. ٹھیک ہے سلامت ہے، جان کی سلامت، جان کی حفاظت تمہاری، بولو کیا کی. تو بولی بادشاہ رات میں ہمیں بولے نا ہمارے گھر میں چراغ تھا، چراغ کی بتی بھٹ 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 سے لگ رہی تھی، بجھنے والی تھی. ایک بھائی کو بولی سو جا رہا چراغ کی بتی کیا ہو رہی ہے، جا رہی ہے. کو بولی تمہارے بارے میں نہیں. ایو یہ کیا قصہ، اچھا وہ نہیں ہے کہ نا کیا مطلب وہ نہیں ہے کہ تو میں اتنا نہیں تو میں نہیں. اور ایک جنی بولی سو اس میں تیل نہیں ہے نا کہیں. اچھا تیل کو کیا یہ ہے. اچھا اور ایک بولی نا وہ ہے کہ نا کیا مطلب وہ ہے کہ میں اتنا تمہیں کہیں کو تمہارے اوپر ڈال لیتی، زراعت میں کو اوپر ڈال لینے کی عادت ویسا تمہیں تمہارے اوپر ڈال لینے کو یہ نہیں. تو بھی اور ایک تیل لا کو رکھی، وہ تیل اٹھا کے ڈال لے کو اشارہ دی تو ہو ایسا کیا. اچھا وہ چھوڑو یہ بولو جان دے، وہ چھوڑو یہ بولو یہ وہ ہے کہیں نا یہ وہ کا تو کیا. تو انہیں بولیا بادشاہ معاف کر رہے تو بولتی ہماری جان بخشی، تو بولتی نہیں تو بولتے نہیں، بس جان بخشی جان بخش ڈالا. بولو ماں تو خائی بادشاہ ہوگو، تو بادشاہ ہوگو ایک بئی کہاں کے باتاں تجھے سمجھ میں آنے کا تو بھی بادشاہ کیا. ہمیں بولے انہیں بادشاہ نہیں انہیں بئی لینے، انہیں کوئی لینے بئی لینے اسے بادشاہ. ہمارے بئی کہاں کے باتاں سمجھ میں کون رہی اسے بادشاہ بنایا جو اسے انہیں بئی لینے بیل. تو اور ایک بھائی کو تو کیا بولی سو وہ ہوتے تو وہ ہوتے کہ نا کیا مطلب. بادشاہ انہیں بولی بادشاہ تمہیں بیل رہتے تو تم نہ سنگار رہتے، تمہیں بیل نہیں گئی. تمہیں بیل رہتے تو کیا ہوتے سنگار رہتے تھے، تمہیں بیل نہیں گئی. اچھا یہ بولے کیا. اور ایک جنے کیا بولی وہ نہیں تو کیا ہوا وہ تو ہے چھوڑ گئی، کیا مطلب کو. تو بولی بادشاہ سنگا نہیں تو کیا ہوا، پکا ہمارا بادشاہ گھدا، ہمارا بادشاہ کون ہمارا بادشاہ گھدا ہمارا بادشاہ. بیکا کے باتاں سمجھ میں نہیں آئے تو اسے انہیں بھی کیا حکومت کرتا، کیا رعایت کرتا، انہیں کیا حکمرانی کرتا. تو یہ چیز ہے. الحمدللہ میرے دوستو ایک لطیفے کے حد تک تھا. جو میرے حال ہماری زندگی بھی کچھ ایسے بادشاہ کی جیسے گزر رہی ہے، بادشاہ کی جیسے گزر رہی ہے. آج عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر کچھ پیغام آپ حضرات کے لیے دینا ہے. وہ پیغام عید سے پہلے ایک ہے، عید کے بعد کا ایک ہے. عید کے بعد کا تو نوجوانوں کے واسطے، اب سمجھ میں تو آگا نوجوانہ کیا بول رہی گھر کو. عید کے بعد کا تو نوجوانوں کے واسطے، لیکن عید سے پہلے چند باتیں ہیں. میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من ستر عورت اخیہ ستر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو آج مسلمانوں میں بے نمازی نظر نہیں آتا، آج مسلمانوں میں بے روزے دار نظر نہیں آتا، آج مسلمانوں میں زکوٰۃ دینے والا نظر نہیں آتا. الحمدللہ سارے کے سارے سنت و شریعت کے مطابق نظر آتے ہیں. الحمدللہ ساری کی زندگی نمازی نظر آتی ہے. سارے گھروں میں الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے نظر آتے ہیں، قرآن کی تلاوت نظر آتی ہے، ذکر و اذکار نظر آتے ہیں، دین کا ماحول بنتے جا رہا ہے الحمدللہ. لیکن میرے دوستو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ خرابی بھی ہمارے معاشرے میں ہے جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری نمازیں تو ہو رہی ہیں، کبھی سوچے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، کبھی سوچے ہماری نمازیں قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی. روزے رکھے کبھی سوچے ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. ذکر کرے کبھی سوچے ہمارا ذکر قبول ہوا یا نہیں ہوا. تلاوت کرے کبھی سوچے کہ ہماری تلاوت قبول ہوئی یا نہ ہوئی. میرے دوستو کبھی سوچنے کا موقع نہیں ملا. کیوں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ہم سوچ لیے کہ ہم جنید بغدادی کے درجے پر چلے گئے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم سوچ لیے پیرانی پور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر چلے گئے. میرے دوستو ان تمام کے علاوہ ایک چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر آج بالکل ختم ہوتے جا رہی ہے، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں بالکل ختم ہو چکی ہے. ختم ہونے کا نہیں، ختم ہو رہی ہے نہیں، بالکل ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے.
وہ چیز کیا ہے؟ وہ محبت کی چیز ہے، وہ الفت کی چیز ہے، وہ پیار کی چیز ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، آج مسلمان ایک دوسرے سے بغاوت کرنے والا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلنے والا ہے۔ میرے دوستو، ایک مسلمان ترقی کر رہا ہے دنیا میں، اگر گاڑی لیا یا کار لیا، دوسرا مسلمان پریشان ہے۔ اس وجہ سے پریشان نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، وہ کیوں راحت و آرام سے ہے، وہ کیوں اطمینان سے ہے۔ ایمان والے کی شان نہیں ہے، ایمان والا کا دل آئینے کی طرح ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المؤمن عرش الرحمن، ایمان والے کا دل یہ خدا کا عرش ہے، خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو خدا تمہارے دل میں رہتا ہے، اگر روزے رکھتے ہو تو خدا تمہارے دل میں رہتا ہے، عبادت کرتے ہو تو خدا تمہارے دل میں رہتا ہے۔ اس دل میں اللہ نہیں آتے جس دل میں حسد ہو، جس دل میں دشمنی ہو، جس دل میں بغاوت ہو، جس دل میں حسد ہو، جس دل میں کینہ کپٹ ہو۔ میرے دوستو، آج مسلمان سب سے نچلا اسی وجہ سے ہوتا جا رہا ہے، سب سے کمزور اسی وجہ سے ہوتا جا رہا ہے، سب سے گرا ہوا اسی وجہ سے ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آج مسلمان کا دل صاف نہیں ہے۔ کپڑے تو صاف ہے، دل صاف نہیں ہے، سجدے میں سر تو جھکاتا ہے لیکن اس دل میں خدا کو آنا نہیں دیتا۔ جس دل میں خدا آنا چاہتے ہیں اس دل میں خدا کو آنے نہیں دیتا۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے کرسی کو چیک کیا، کہیں اس پر دھول ہے یا نہیں ہے۔ جب دھول نہیں ہے تو الحمدللہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھا؟ کہ اس پر دھول نہیں ہے۔ اگر پہلے کیوں نہیں بیٹھا؟ اس وجہ سے کہ شاید دھول ہے، اگر دھول ہوتی تو میرے کپڑوں پر لگ جاتی، کپڑے گندے ہو جاتے، میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں ہرگز نہیں بیٹھتا، تب تک اس کو پاک نہیں کرتا، تب تک میں اس کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا۔ میرے دوستو، ہمارا دل یہ خدا کا عرش ہے، خدا رہنے کی جگہ ہے۔ میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، رمضان کا پورا مہینہ چلا گیا لیکن ہمارے بھائی کے دل سے حسد ختم نہیں ہوا، ہمارے بھائی کے لیے ہمارے دل میں پیار نہیں جگا، ہمارے بھائی کے دل میں ہمارے لیے کینہ نہیں ختم نہیں ہوا، دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ اب بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں کہ کیا ہیں؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ۔ جس دل میں خدا آنا چاہتے ہیں میرے دوستو، اس دل کو ہم گندا کر چکے ہیں۔ جس دل میں اللہ آنا چاہتے ہیں میرے دوستو، اس دل کو ہم ناپاک کر چکے ہیں، اللہ کو آنے نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے نہیں دیتے۔ اب بتاؤ کہ جس دل میں اللہ نہ ہو اس دل میں کیا بستا ہے، اس دل میں کون رہتا ہے؟ یا ہماری نمازیں، یا ہمارے ذکر، یا ہماری تلاوتیں، یہ آج مسلمان پستہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپس میں نہ اتفاقی کی وجہ سے، آپس میں متفق نہ ہونے کی وجہ سے آج سے تقریباً 1930 یا 1930 پر 2 کی بات کہہ رہا ہوں، برٹش حکومت تھی، انگریز کی حکومت تھی، سہارنپور کا علاقہ۔ میرے دوستو، سہارنپور میں ہمارے ہندو بھائیوں نے مقدمہ دائر کر دیا، انگریز کی حکومت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ کہنے لگے یہ جتنے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان، یا ہم اپنی جگہ کو اپنی جگہ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری مندر کی جگہ ہے لیکن یہ مندر کی جگہ کو اپنی مسجد کی جگہ بتا رہے ہیں، یا ہمارے لیے فیصلہ کرو۔ فیصلہ کرنے والا جج انگریز ہے، جو مقدمہ دائر کر ہے وہ ہندو بھائی ہیں جن کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ جج سوچا کہ میں فیصلہ کرنے والا، اور جس کا فیصلہ آ کر ہے ہندوؤں کا، جس کے خلاف آ کر ہے وہ مسلمان ہے، تو جج نے کہا کہ فلاں تاریخ کو طے ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو بات طے کی گئی۔ الحمدللہ سارا مجمع جمع ہو گیا، ہندوؤں کا مجمع بھی جمع ہو گیا، مسلمانوں کا مجمع بھی جمع ہو گیا، ہندو بھائی بھی جمع ہو گئے، مسلمان بھائی بھی جمع ہو گئے۔ ہندو یہ کہہ رہے تھے کہ جگہ ہماری ہے، مسلمان کہہ رہے تھے کہ جگہ یہ مسجد کی ہے، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ انگریز خاموش تھا، انگریز کو گواہ چاہیے تھا۔ انگریز نے فیصلہ کیا اگر تمہاری جگہ ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ پنڈتوں سے کہا، او پنڈتوں، آپ کو میں حکم جاری کرتا ہوں، اگر جگہ تمہاری ہے، اگر زمین تمہاری ہے تو کوئی 2 گواہ پیش کرو، میں فیصلہ تمہارے حق میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، اس وقت سہارنپور کے پنڈتوں نے جو فیصلہ لیا، جس کو سامنے بڑھایا گواہ کے لیے، جس کو سامنے رکھا گواہی کے لیے، آپ سن نہیں سکیں گے گواہ کے لیے جو سامنے رکھا۔ پنڈتوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے فیور میں یا صحیح گواہی کون دے گا اس علاقے میں۔ تو اس وقت پنڈتوں میں مشورہ ہوا، پنڈتوں میں مشورہ ہو کر ایک پنڈت نے کہا اس وقت صحیح جو گواہی دے گا، صحیح جو گواہی دینے والا ہے وہ مولانا مفتی مظفر حسین رحمت اللہ علیہ ہے، ان کو لے کر آؤ۔ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے
سارے کے سارے پنڈت واپس چلے جائیں گے۔ اگر یہ کہیں کہ مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے، یہ ہماری جگہ ہے، تو دیکھا جائے گا ہم کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے، صرف اور صرف حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ مفتی مظفر حسین کو لایا جائے۔ جب مفتی مظفر حسین کا نام پیش کیا گیا، سارے مسلمان خوشی منانے لگے، کیونکہ یہ جو مفتی ہیں یہ ہمارے گاؤں کے مفتی ہیں۔ مفتی مظفر حسین ہمارے سامنے کھیلنے والا بچہ آج بڑا ہوا ہے، یہ دیکھا ہے کہ زمین کس کی ہے کس کی نہیں ہے۔ آج مفتی مظفر حسین گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ سارے مسلمان اکٹھا ہو گئے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنی بڑی جگہ الحمدللہ آج مسلمانوں کے حق میں آ جائے گی، مسجد کے حق میں آ جائے گی۔ مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سامنے لایا گیا۔ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میدان میں لائے، یہاں تک کہ انگریز جج میدان میں آ گیا۔ مسلمانوں کا مجمع بہت بڑا، ہندوؤں کا مجمع بہت بڑا، پنڈتوں کا مجمع بہت بڑا، سارے مجمع کے سامنے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا گیا۔ انگریز جج کہتا ہے، وہ مفتی مظفر حسین سچ سچ بتاؤ یہ جگہ کس کی ہے؟ آج تمہاری بات پر فیصلہ ہو جائے گا۔ آج پنڈت یہ کہہ رہے ہیں مفتی مظفر حسین جو بولے گا وہی فیصلہ ہوگا۔ آج میں میرا فیصلہ نہیں کروں گا، تمہاری زبان نکلے گی میرا قلم چلے گا، تمہاری زبان وہاں چلے گی میرا قلم یہاں چلے گا۔ مفتی صاحب بتاؤ، مفتی مظفر حسین بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، تمہاری کیا بات ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم گواہ کیا دیتے ہو؟ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جگہ ہندو پنڈتوں کی جگہ ہے، یہاں مسجد نہیں بنے گی، یہاں مندر بنے گی۔ میرے دوستو، انگریز جج تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ کہا، مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میرے دوستو، یہ ہوتا تھا مسلمان، یہ ہوتا تھا مسلمان، کسی دوسرے کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا تھا مسلمان۔ آج مسلمان ایسا ہے، اپنے بھائی کو تکلیف دینا پسند کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے، آپس میں دشمنی بھری ہوئی ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں ہمارے نبی کو نبوت مل کر ہے۔ 40 سال تک کیا تھا اسلام؟ 40 سال کے بعد کا اسلام ہم نے پڑھا ہے، 40 سال پہلے کا اسلام ہم نے نہیں پڑھا۔ مکے کو دوسرے تاجر بہت سارے آتے تھے، وہاں پر دھوکہ بازی ہوتی تھی، دغا بازی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو دھوکہ ہوتا تھا۔ میرے دوستو، اس وقت قربان جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف اور صرف 16 سال کے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل عمر میں بڑا، ابو لہب عمر میں بڑا، عتبہ عمر میں بڑا، ہر اعتبار سے شرفا، مکے کے بڑے بڑے شرفا مانے جاتے تھے، مکے کے بڑے بڑے لوگ شمار ہوتے تھے، بڑے بڑے تاجر ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر دھوکہ بازی تھی۔ اگر کوئی مکے سے باہر کوئی آتا، مکے کے اندر مسافر آتا، اس کو لوٹ لیتے تھے۔ اگر کوئی مسافر آتا، اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ اگر کوئی تاجر آتا، اس کے تجارت کے سامان کو ہڑپ لیتے تھے، قبضہ کر لیتے تھے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف اور صرف 16 ایئر، 16 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، وہ لوگوں، مکے کے اندر جو بھی مسافر آئے گا اس کو امن محمد بن عبداللہ دے گا اور اس کے ماننے والے دیں گے۔ اور جو کوئی مسافر آتا ہے، رات کو کھانے کا نظام نہیں ہوتا، اگر وہ مسافر آ گیا، محمد بن عبداللہ اس کو کھانے کا انتظام کرے گا۔ اگر کوئی تاجر آیا، سونے کا انتظام نہیں ہے، محمد بن عبداللہ اس کے سونے کا انتظام کرے گا۔ اگر کوئی مکے میں دھوکہ دیتا ہے، اگرچہ مکے کا سردار ہے، اگر ہمارے گاؤں کا سردار ہے، اگر ہمارے گاؤں کا بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، اگر تاجر کو دھوکہ دیتا ہے، محمد بن عبداللہ اس کے خلاف کھڑا ہو کر آواز کرنے لگے گا۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایسی وحشیانہ حالت چل رہی تھی، ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے۔ 16 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمیٹی بنائی، حلف الفضول کے نام سے کمیٹی بنائی، امن والی کمیٹی بنائی، شانتی والی کمیٹی بنائی، انصاف دلانے کے لیے کمیٹی بنائی، مسافروں کی مدد کرنے کے لیے کمیٹی بنائی، تاجروں کی مدد کرنے کے لیے کمیٹی بنائی، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمبردار رہے۔ 16 سال کے نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو، مکے کے باہر والے کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد بن عبداللہ جیسا آدمی ہم نے آج تک نہیں دیکھا،
آج تک ہمارے مسافروں کو تکلیف ہوتی تھی، آج تک ہمارے تاجروں کو تکلیف ہوتی تھی، آج تک ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ نکالا جاتا تھا، آج سروں پر دوپٹہ ڈالنے والا آ گیا، یتیموں کی مدد کرنے والا آ گیا، مسافروں کی دیکھ بھال کرنے والا آ گیا، یتیموں کا غمخوار آ گیا، یتیموں کا ماوا و ملجا آ گیا۔ میرے دوستو یہ اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ یہ بھی اسلام ہے۔ اسلام شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو نبی نے اسلام سکھایا، اسلام بتایا۔ جب میں نبی کا اعلان کروں گا، نبوت کا اعلان کروں گا، یہی چیزیں میں بعد میں سکھانے والا ہوں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محبت سکھائی، طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان، یاد رکھو اس حدیث کو میرے دوستو، یاد رکھو، آج ہمارے دلوں میں سجدہ کرتے ہیں، جس دربار میں سجدہ کرتے ہیں ہمارے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، کیا ہمارا سجدہ قبول ہوگا؟ ہم حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمارے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اگر کعبے کا غلاف بھی پکڑ کر دعا کریں گے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، فرشتہ کہے گا اے اللہ اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے، تب تک ایمان والا اپنے دل کو کینے سے پاک نہیں کرے گا۔ میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے یا کہیں دوسری جگہ پر ذلیل کرنے کے لیے اس کو بے عزت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے مسلمان کی پردہ دری کر دی ہے، اس نے پردہ پوشی نہیں کی ہے، اس نے مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس آدمی کی عزت جس جگہ زیادہ ہوگی اس جگہ اس آدمی کو ذلیل کر دینا۔ میرے دوستو آج ہم کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم کسی آدمی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کر دیے خاموش ہو گیا، میرے دوستو ہمارا بھی کھیل چل رہا ہے، ہمارا بھی کھیل شروع ہو چکا ہے۔ وقت کا انتظار ہے، وقت کی باری ہے، جب وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دکھائیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بے عزت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ آدمی لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ حسد ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہے۔ میرے دوستو میں بھی اسی گاؤں کا ہوں، مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، آج ہمارے بڑے لوگوں کے دلوں میں کیا بڑھ رہا ہے۔ آج اگر کوئی مارکیٹ میں نیا موبائل آ گیا، اگر یہ ایک نوجوان لے لیا، سارے نوجوانوں کو کھلبلی مچ جائے گی، یہ لے لیا میں کیوں نہیں لوں گا، یہ لے لیا میں کیوں نہیں خریدوں، میرے دوستو یہ گاڑی خرید لیا میں کیوں نہ خریدوں۔ میرے دوستو یہ حسد ہے، حسد اسی کو کہتے ہیں۔ اگر یہی بیماری ہمارے دلوں میں رہی، میرے دوستو یہ ایک سجدہ ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ اگر سجدہ تم رمضان کے مہینے میں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، شعبان جیسی رات ہو یا شب قدر جیسی رات ہو، تہجد کا وقت ہو اور جگہ گوڑی بنڈے کی جامع مسجد نہیں، جگہ مکہ ہو اور مقام کعبۃ اللہ کے سامنے اگر سجدہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سجدوں کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے دوستو یہ چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اور ہندوستان کو جو مسلمان کی ضرورت ہے، ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کو جو مسلمان کی ضرورت ہے، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی شکل میں جن لوگوں کو کھڑا کیا، وہ لوگوں کا اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام آج لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان سے کوئی نفرت نہیں کرتا، آج اسلام سے کوئی نفرت نہیں کرتا، اسلام سے کسی کے دل میں بغض و عداوت، دشمنی نہیں ہے۔ آج دشمنی ہے، اگر حسد ہے میرے دوستو ہمارے اسلام سے نہیں ہے، بلکہ مسلمان سے ہے، مسلمان کے اخلاق سے ہے، مسلمان کے کردار سے ہے، مسلمان کے عادت و اطوار سے ہے۔ آج مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، تجارت، میرے دوستو لین دین، سب کا سب تباہ و برباد، سب کا سب کرپشن سے بھرا ہوا ہے۔ آج کوئی بھی مسلمان سے بیپار کرنا پسند نہیں کرتا، آج کوئی مسلمان سے کاروبار کرنا پسند نہیں کرتا۔
کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ پتا چل گیا کہ مسلمان ہے تو دھوکہ ہے، مسلمان ہے تو دغا بازی ہے، مسلمان ہے تو غدار پن ہے، مسلمان ہے تو جھوٹ ہے۔ میرے دوستو یہ ہمارے اخلاق بتا رہے ہیں۔ آج ہمارے ہندو بھائی ہو یا دیش کا کوئی بھی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام سے کسی کو نفرت نہیں ہے۔ نفرت ہے تو مسلمان سے، مسلمان کی کام سے، مسلمان کے کاروبار سے، مسلمان کی تجارت سے، مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے سے، مسلمان کے بات چیت سے، مسلمان کی گفتگو سے، مسلمان کے لین دین سے، مسلمان کے چلنے پھرنے سے نفرت ہے۔ اسلام سے کسی کو نفرت نہیں ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ یہ ہے آج ہمارے اخلاق۔ آج ہمارے اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں، آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تو کیا میرے دوستو، ہمارے اپنے ساتھ ہمارے صحیح نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی، کیا پیار محبت والی زندگی، کیسی محبت والی زندگی گزار کر گئے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیا اس دن کے لیے، کیا یہ واقعات، کیا صحابہ کی زندگی اوراق میں لکھنے کے لیے، اوراق میں پنوں میں لکھ کر رکھنے کے لیے ہے، یا ہماری اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے؟ میرے دوستو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں جیسے شروع میں بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کا رویہ کیسا تھا، پیار و محبت کیسی تھی، کیسے ان کے دلوں میں محبتیں بھری ہوئی تھی، نفرتیں کہیں دور دور تک نفرتوں کا نام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک خوبصورت واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ دسترخوان پر، حضرت علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور دسترخوان کس کا؟ دسترخوان میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے۔ کتنا خوبصورت دسترخوان ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھجور کھائے، کھجور کھا کر کھجور کی بین جسے گٹلی کہتے ہیں اٹھا کر حضرت علی کے سامنے رکھا۔ حضرت ابو بکر جب سامنے رکھے، حضرت عمر بھی کھجور کھائے، اٹھا کر حضرت علی کے سامنے رکھے۔ میرے دوستو جب ایک دو صحابی کیے جتنے دسترخوان پر بیٹھے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائے، کھجور کی بینج اٹھا کر حضرت علی کے سامنے رکھے۔ کھجوروں کا دسترخوان لگا ہوا تھا، کھجور کھا رہے ہیں، حضرت علی کے سامنے ڈال رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، حضرت علی کے سامنے ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ سب کھانے سے فارغ ہو گئے، کھجور کی دعوت سے فارغ ہو گئے۔ جب آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے دیکھو پیار و محبت دیکھو کیسی تھی، محبتیں کیسی تھی ان کے اندر دیکھو۔ آج نوجوان ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، دشمنیاں ہیں اس کی ہمارے نوجوان کی۔ آج ہمارا نوجوان کمانے کے بھی لائق نہیں ہے، اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے، ابھی اسے اس کی دشمنی چل رہی ہے، ابھی اسے اس کے دل میں نفرتیں چل رہی ہیں۔ یہ نفرتوں کو ڈالنے والے کون ہیں؟ یہ محبتوں کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ کون سا معاشرہ ہے؟ کون سی اسکول ہے؟ کون سی گلی ہے؟ کون سا محلہ ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں نفرتوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ کون پیدا کر رہا ہے؟ کوئی اور پیدا نہیں کر رہا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا شوہر، گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی، یہ میاں بیوی آپس میں نفرتیں ڈال رہے ہیں، یہ بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ خراب بچوں کا ذہن ہو رہا ہے، بچوں کا ذہن بگڑ رہا ہے، بچوں کے دلوں میں نفرتیں آ رہی ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کہیں دور سے نہیں بلکہ گھر سے شروعات ہو رہی ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال بھی میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو کسی کو کسی کے بھائی سے نفرت ہے، دشمنی ہے، بچوں کے سامنے بچوں کو نام لے کر کہتے ہیں یہ تیرا چاچا دیکھ سب سے بڑا کمینہ۔ میرے دوستو معصوم بچہ ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی میرا چاچا کمینہ ہے، اور وہ بچے کے سامنے یہ بولا جائے گا تیرا ماموں چور ہے، وہ بچے کے ذہن میں بیٹھے گا کہ میرا ماموں چور ہے۔ وہ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تیرا نانا غلیظ ہے، تیرا نانا چور ہے۔ وہ بچے کے دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ میرا معاشرہ چور ہے، میرا معاشرہ گندا ہے۔ وہ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے تمہاری دشمنیں، تمہاری عداوتیں، تمہاری نفرتیں تم اپنے پاس رکھو، بچوں کے سامنے غیبت نہ کرو بڑوں کی۔ یہاں تک کہ گاؤں کے کسی بڑے آدمی کا نام لے وہ چور ہے، گاؤں کے کسی بڑے محلے کا نام لے وہ برابر
برابر نہیں ہے۔ میرے دوستو جب بچہ بڑا ہوگا اس کو سامنے ایک ہی پکچر نظر آئے گا کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسے کی، اس کے باپ نے اس کی تربیت ایسے کی کہ سب کو ابھی بچہ بچپن میں ہے، سب کے سامنے بتا دیا گیا کہ ہمارے پورے خاندان کے افراد چور ہو چکے ہیں، اگر کوئی صحیح ہے تو تیری ماں اور تیرا باپ صحیح ہے، حالانکہ سب سے بڑے کمینے یہی ہے۔ پورے خاندان کا نام اجاڑ کر رکھ دیا، پورے خاندان کا میرے دوستو پکچر بچے کے سامنے ایسے رکھ دیا کہ بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارا خاندان پورے کا پورا ویرپن کا خاندان ہے۔ ہمارا خاندان کس کا ہے؟ ویرپن کا خاندان، ایسے بتا ڈالے ویرپن کا خاندان، اور بڑے آدمیوں کو بتا ڈالے گوں کا یہ ایک آدمی کا نام لو، بچے کے دل میں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں، انہیں بھی برابر نہیں۔ میرے دوستو یہ نوجوانوں کے اندر برابر نہیں کا جو مسئلہ آ رہا ہے کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ بڑے افراد بچوں کے سامنے بڑوں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، جتنے ذہن ہیں اتنے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اختلاف اپنی جگہ ہے، عداوت دوسری چیز ہے۔ میرے دوستو بچوں کے ذہن میں زہر کھولنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، بڑی بنڈے کے سطح پر نہیں، ہندوستان کے سطح پر نہیں، عالمی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے بچوں کے دلوں میں زہر پگھلاتے جا رہے ہیں، نفرتیں پھیل چکی ہیں، محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو نہ محبتیں کیسی تھی؟ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے دیکھو کیسا مذاق تھا، کیسی محبت تھی ان کے دلوں میں، کیسی محبتیں تھی ان کے دلوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے علی سارے کھجوریں آپ کھائے ہیں، ہوگا انشاءاللہ، علی سارے کھجوریں آپ کھا گئے، بیج دیکھو کھجور کی بیج تمہارے پاس ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوبصورت جواب دیے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تو میں کھایا، کھجور تو میں کھایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیج دسترخوان پر پڑ کر ہیں، لیکن انہوں دیکھو ابو بکر عمر دیکھو انہوں بیجاں کے ساتھ کھجوراں کھا لیے، میں تو کس سے کھا کر ہوں، صرف کھجور کھا کو بیج چھوڑ کو ہوں، لیکن انہوں کیا کریں بیجاں کے ساتھ کھجوراں کھا لی۔ میرے دوستو یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اس وجہ سے میرے دوستو وقت بھی ہو رہا ہے، 11 بج رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر، کیونکہ پوری تقریر ٹینشن کی تقریر ہوگی، اب پورا ٹینشن لے کو گھرا میں گئے تو گھرا میں ٹینشن شروع ہوگا، قبرستان میں گئے تو وہ بھی ٹینشن رہتا، یہ ٹینشن کو ختم کر دیں گے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبتوں کو بڑھانا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے گاؤں میں بھائی سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا پورے ہم کو جڑ کر بیٹھنے کا، اور الحمدللہ ہمارے کو محبوب ٹراولز والے پنڈال کا بھی انتظام کر ڈالی، سکون سے گرمی کا زمانہ الحمدللہ پنڈال کا انتظام، اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ باہر گئے تو شربت کا بھی انتظام کر کو ہی 1-2 منٹ زیادہ لے لیتے ہیں، لے لیں گے بھائی انشاءاللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ اجازت مل گئی بھائی، 1-2 منٹ ہندے انشاءاللہ، ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ اجازت مل گئی، تو سال میں ایک بار جڑتی ہیں بھائی، اگر اب مثال کے طور پر سمجھو اللہ نہ کرے جو قبرستان میں ہی انہوں ہمارے ساتھ آپ کو بیٹھش نہیں سکتے، بیٹھتی ہیں، اگر آگے اٹھ کو تو یہ خالی ہو جاتا بات ہے، انہوں خالی ہو جاتی، عید کا پورا خالی ہو جاتا، انہوں ہے تو انہوں خالی ہو جاتی، یہ مسئلہ ہے۔ تو الحمدللہ زندے ہیں، جب تک زندے ہیں تو مل کر رہیں گے، جب زندگی ختم ہو جائے گی تو اپنے اپنے قبرستان میں اپنے اپنے اعمال کے ساتھ۔ ایک بادشاہ تھا، انہیں اپنے گاؤں میں ہر چیز سیر روپے میں 1 سیر، چاول 1 سیر 1 روپے میں، گیہوں 1 سیر 1 روپے میں، دال 1 سیر 1 روپے میں، بادام بھی 1 سیر 1 روپے میں، پستے 1 سیر 1 روپے میں، پورے انہیں کیا بھئی ہمارے گاؤں میں کیا بھی کرپشن نہیں ہونا، انہیں ایک دیوانہ، اس کا نام اندھیر نگری چوپٹ راجہ، ہمارے حضرت بولتے تھے اندھیر نگری چوپٹ راجہ، کھلی توٹی کتیاں کا راج کہتے تھے، اندھیر نگری چوپٹ راج، کھلی توٹی کتیاں کا راج کہتے تھے، یہ حضرت ہمارے حضرت ایک قصہ سنا دیتے تھے، وہ چوپٹ راجہ انہیں، چوپٹ راجہ کا تو کیا بھی معلوم نہیں، اسے اونچ نیچ معلوم نہیں، بادم کیا
तेल क्या, बादाम भी क्या वो उसका नाम चावल एक चीज क्या, बादाम काजू मुने का एक ही रेट क्या, पूरे को हुक्म जारी कर डाला, नहीं मैं बादशाह गाँव का, मैं चौधरी, मैं बोले सका होना, 1 रुपए में 1 शेर क्या तो भी बेचो। आदमियां भी परेशान हो गए, लेकिन क्या करती हैं, अब बादशाह बन गए, जरा दिन झेलना इसे। अंधेर नगरी चौपट राज, एक उस्ताद शागिर गए, एक उस्ताद भी शागिर गए, अंधेर नगरी चौपट राज को गए। अब देखे उस्ताद कौन ही है, हमारे उस्ताद शागिर ना अच्छे, हाँ हमारे उस्मान है, उस्मान भी उनके शागिर नहीं, साहिल नहीं, खैर छोड़ो। दो गए, दो उस्ताद भी शागिर गए, उस्ताद और शागिर जाको देखे अंधेर नगरी चौपट राज, क्या रे गो में सब भी सस्ता है ना, रुपए को 1 शेर बादाम, रुपए को किशमिश मुनक्की 1 शेर, और पिस्ता 1 रुपए में 1 शेर पिस्ता मिल रहा। ओ अच्छा है रे गुड़ी बंडा, छोड़ को ऐसा अच्छा हुआ, यहाँ रह जाएंगे को शागिर्द बोला, उस्ताद यहाँ रह जाएंगे उस्ताद, शेर रुपए को 1 शेर मिल रही बादाम, पिस्ते 1 शेर खान दे डालती गुड़ी बंडे में, यहाँ रह जाएंगे। तो शागिर्द उस्ताद बोले नको रे बा, इन्हें अंधेर नगरी चौपट राजा, इन्हें क्या हुआ तो कसई को है सर का, इन्हें कब पलट गए तो पड़ जाए तो नको रे यहाँ रहने का। शागिर्द बोला नहीं हजरत, यहाँ रह जाएंगे जरा दिन, हमें यहाँ रह जाएंगे जरा दिन रगे। उस्ताद बोला देख बा, मैं तो हता नहीं, मैं भी तुझे नसीहत करता हूँ, यहाँ रहना को कब भी है तो खतरा छा, वापस जाएंगे चल। सुनिया नहीं शागिर्द, उस्ताद छोड़ दो क्या तो कर ले रहा बात तो, लेकिन एक बात याद रख, कब तो भी फुल तकलीफ आ गई तो मुझे याद कर ले, मैं इंशाल्लाह तेरी मदद को आ जाता हूँ। ये बोल को उस्ताद चले गए शागिर्द। ध्यान, अब इन्हें चावल छोड़ डाल को, हीट छोड़ डाल को, रोटा छोड़ डाल को, बादामा शुरू, पिस्ते शुरू, काजुआ शुरू, ये कीमती। अब इसका मजा कहाँ हिट खाने वाला बादामा खा रहा, फली की चटनी पीस को खाने वाला बादाम की चटनी चल रही है, मुनक्की काजू, ये मजे करते मोटा होगा। अच्छा खा को अच्छा मोटा होगा। अब अच्छा ये दौरान में वो चौपट राज में क्या होगा, तो एक आदमी, एक चोर चुराने के वास्ते घर को गया। वो जमाने में खिड़कियां ज्यादा रखते नहीं थे, तो ये दीवार थी, ऐसी दीवार तोड़ को, उसे सब्बल से दीवार तोड़ को अंदर जाको चुराने के वास्ते गया। तो दीवार तोड़ा, लेकिन दीवार इतनी कमजोर थी, पूरी दीवार दबगी, चोर मर गया। दीवार दबगी, चोर मर गया। अच्छा चौपट राज देखो कितना खतरनाक चौपट राज, ने चोर के घर वाले आपको मुकदमा दायर कर डाले, बोले बादशाह जहां पना, तुम्हारी हुकूमत में इन्हें ऐसी दीवार बनाया, हमारा बच्चा चुराने जाको मर गया ना, हम ना फैसला होना, इंसाफ होना। अब दूसरे रहते क्या बोलते थे, अच्छा बादशाह होता क्या बोलता, चुराने गया ना रे, ऐसा होता था किस्सा। लेकिन इन्हें नहीं, हाँ जब तक मैं रहता हूँ इंसाफ कायम रहेगा, मेरी हुकूमत में इंसाफ मिलेगा। घर वाले को बुलाया, रे दीवार कहीं करे कमजोर बनाया उसको, तेरी दीवार कमजोर है, सोचते उन्हें मरगा चोर, उन्हें दीवार अच्छी रहती तो उन्हें चोर बचता था। आज उन्हें चोरी करे ना, वो हिसाब आ रहा नहीं इसे, ये दीवार गिर गई ना, ये सोच ले खाई ने चौपट राजा। अब मैं ही छोड़ता नहीं, दीवार कमजोर है, तुझे इसकी जगह तुझे फांसी देती और इतना फाइन देती। उन्हें बोला बादशाह मैं कहीं को दीवार बनाता हूँ, दीवार बनाने वाला मेस्त्री आयाज को पकड़ लो। उन्हें आरिफ डान मेस्त्री आरिफ ने दीवार बनाया, तो मैं बनाया नहीं। बादशाह बोला ये भी सही है, तू बनाए नहीं ना रे, मेस्त्री बनाया, आरिफ को पकड़ लगाओ, आरिफ को फांसी के फंदे पर चढ़ाओ। बादशाह मैं बनाया नहीं, बादशाह मेरा काम वाला उन्हें बनाया, सो मैं बोल को चलेगा, मैं मेस्त्री मैं बोल को चलेगा, इन्हें बनाया मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है तू भी हट, उसे पकड़ लेगा। देखो कहाँ चलेगा इन्हें, बादशाह अंधेर नगरी चौपट राजी ने यहाँ चलेगा। अब काम वाले को पकड़ लेगा, तू कहीं करे ऐसा बनाया से दीवार। बादशाह मेरी गलती नहीं, मैं पानी मिला ले को था वो दिन, अच्छा याद है मुझे, वो दीवार बने सो दिन याद है, पानी मिला ले को था। एक हत्ती वाला आया ना, हत्ती जोर से उछलिया, मैं डर को पानी 1 बिंगी मिलाने का 2 बिंगी पूरा औंधे पड़ेगा, पानी ज्यादा होगा, उसके वास्ते वैसा बना डाला, वो दीवार कमजोर होगी। बादशाह मेरी क्या तो भी गलती, क्या वो हत्ती वाले की गलती क्या हूँ रे, तू भी हट। हत्ती वाले पकड़ ले को, हत्ती वाले को पकड़ ले, अंधेर नगरी चौपट राजा हत्ती वाले को बोला कई को रे तू हत्ती वैसा करया। बादशाह मेरी गलती नहीं है, मैं हत्ती ले को सुकून से जाता था, एक भाई को चाइना पहन ले को छन को कोई, उसके चाइना की आवाज सुन को मेरी हत्ती को दीवानगी चढ़ गई, उन्हें उछल्यास कर वो भाई को देखो ऐसा हुआ, नहीं तो मेरा हत्ती उछलता नहीं था। ओ तू भी सही है, तू हट, तुझे भी माफ। चाइना वाली पकड़ ले को,
अब उसे पकड़ ले कोई चाइना वाली कोई ने अंधेर नगरी चौपट राजी ने पहले कहाँ गया, देखो चोर से मिस्त्री, मिस्त्री तो वहां गया, सुनार को बुलाया। अब उसे बुलाया, कई कुमा चाइना ऐसा पहनी, बादशाह मैं पूरे पैसे बराबर दी थी, इन्हें कैसे की चाइना बना कर तो घुंघरू घुंघरू चाइना बना डाला, इन्हें सुनार, मेरी गलती नहीं बादशाह, उन्हें सुनार की गलती, उसे पकड़ को तुम्हें क्या तो भी सजा दे। अच्छी बात, तू भी जामा, तेरी भी गलती नहीं, चौपट राजी ने तेरी ही गलती नहीं, तू उसे बुलाया, सुनार को बुलाया। देखो चोर से जाको सुनार तक आगा किस्सा, अब भी लंबा है, अब लंबा हो जाता है, इतने को खत्म करेंगे। अब वो सुनार आया, सुनार को बादशाह को बोला, बादशाह गलती मेरी, सजा दो, अब क्या भी करने होता नहीं, अभी लंबा है, कांगा की जाता वो जोहर हो जाती। अच्छा तो बादशाह बोला, बादशाह मेरी गलती, बादशाह क्या की सजा दे, तू बुला पतला सुनार। हुक्म दिया, जल्लादा को हुक्म दिया, एक फांसी का फंदा बनाओ रे, फांसी का फंदा बनाओ रे, इसे डालना फांसी, आज फांसी का फंदा बना डाले। अब फांसी के तख्ते पर ले को सुनार को, दुबला पतला सुनार, दुबला पतला, वो फांसी का फंदा उसके गले में डाला तो वो फांसी बैठ रही नहीं, वो फांसी बैठ रही नहीं है। अब इन्हें क्या रे करना, सो समझ में चाहे नहीं, बादशाह को भी समझ में आया नहीं। अब सुनार खुशी में मुझे फांसी लग रही नहीं ना। बादशाह बोला, आज तक मैं इंसाफ, मेरे हुकूमत में, मेरी सल्तनत में इंसाफ कभी रुका नहीं, फांसी बने सो वेस्ट होना नहीं रे फंदा, कौन मोटा है कि उसे दल्ले का जोर है को, किस ये बिल्ला किसके गले में बैठता कि उसे पकड़ ले का। अब ये बिल्ला ले ले को जल्लाद ढूंढ ले फिर रहा, किसे बैठता रहे, किसे बैठता रहे, किसे बैठ, इन्हें बादम पिस्ते खाया, देखो इन्हें अटक गा, इन्हें अटक गा, बादम पिस्ते वाला अटक गा गिरफ्तारी को। अब वो गाँव में पूरी आदत हो गई ना, खा खा को छोड़ डाले थे, इन्हें नवा नवा फकीर खा 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 मोटा होगा, बिल्ला रख लेगा, इसे रखा तो बरोबर बैठेगा। अरे बादशाह बुला रही, मेरी गलती क्या, क्या भी गलती नहीं, बिल्ला तुझे बराबर आ जा रहा, ये गलती तेरी, फांसी का फंदा तुझे बराबर आ रहा ना, ये गलती तेरी। अब इन्हें रोले क्या रे, अब उस्ताद याद आ गया, वो अंधेर नगरी चौपट राज उस्ते जरे हमारे हजरत बोले थे, तो कई को परेशानी में अटक गए, मैं चले जाता तो चले जाता, खामखा फांसी पर चढ़ना ना। अब ये सोच को फांसी के फंदे पर सुच ले एक है, अचानक उस्ताद की बात याद आई, क्या तो परेशानी है तो मुझे बुलाओ का बोले ना, फौरन याद कराया, बादशाह को बोला, बादशाह देखो तुम्हें हर आदमी को मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, मैं भी अब मर रहा हूँ, अब जरा खुद में मुझे फांसी दे जाती, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या वो आखिरी ख्वाहिश है, हमारे उस्ताद को एक बार मिल लेता हूँ, उस्ताद को एक बार मिल लेता हूँ। कौन रहे इसके उस्ताद, फुलांगो में, बुला ले गो, उस्ताद को बुला ले गए, फांसी कैंसिल होगी, बुला ले गए। अब फांसी के फंदे पर इसे फिर लटका डाले, उस्ताद आगे, उस्ताद आए तो देखे तो फांसी के फंदे पर इन्हें अटक गए। उस्ताद को देखो, हजरत कया, हजरत कया। अब उस्ताद भी बोला नहीं कि रे कहीं को रे कामा, चले जाता तो मेरे साथ, अब मर हजरत, क्या तो बचा लो हजरत, अब एक बार तुम्हें बोले सका कर तू हजरत, अब हरगिज हरगिज तुम्हारी नाफरमानी करता, तुम्हें बोले सका कर तू, लास्ट बार माफ करो। तो उस्ताद कान में बोले, देख रे अब तुझे फांसी दे दे टेम्पो, मैं नाटक कर दूं, फांसी दे दे टेम्पो, मैं नाटक कर दूं। क्या नाटक कर दूं, बादशाह फांसी उसे देने को मंजे देव कर दूं, तू खुश हो जाना को, तू मेरा बेटा क्या करना, तू भले डाकू, तू ऊँग बोलना नहीं, तू क्या बोलना, मंजे देव करना, तू कहना तो खामोश रहेगा मैं अटक जाता हूँ यहाँ, तू खामोश रहेगा तो मैं अटक जाता हूँ, उसके वास्ते तू क्या बोलना, नहीं मंजे देव करना, याद रख मैं बोलता हूँ बादशाह मंजे दे डालो फांसी का, तू क्या बोलना, नहीं 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 मंजे देव का, तू उल्टा बोलना, जब तू बोलता मैं बोलता हूँ, तू मैं लड़ेंगे, मंजे देव मंजे देव मंजे देव मंजे देव लड़ेंगे हमें। मुझे समझ में आ रहा नहीं, तू इतना कर रहे, मैं संभाल लेता हूँ, कहे उस्ताद। इन्हें मान लिया, फांसी का फंदा डाला ले, कपड़ा डाल डाले। अब फांसी का फंदा खींचने वाले थे, उस्ताद बोले, बादशाह रुको रुको रुको, ये फांसी एक काम करो, हमारे शागिर को नहीं मंजे दो कहे, मंजे दो कहे। फिर शागिर बोला, नहीं 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 मंजे दो, ये फांसी कहे। शागिर बोला मंजे दो कहे, उस्ताद नहीं नहीं मंजे होना है फांसी। दो जने की फाइटा शुरू हो गए, मंजे 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 फांसी करके। बादशाह अंधेर नगरी चौपट राजी ने, अंधेर नगरी चौपट राजी ने बेवकूफी ने क्या रही ना, दो जने वैसा लड़को मर रही ना, इन्हें क्या किस्सा ये। उस्ताद को बोला, इधर आओ जी, तुम्हें क्या ये किस्सा, फांसी तुझे तुम्हें मंजे दो करी, उन्हें मंजे दो करी, क्या ये किस्सा। तो उस्ताद बोले, बादशाह जहां बना, आज जो दिन है देखो, ईद उल फितर का दिन, बहुत मुबारक घड़ी, आज बहुत मुबारक घड़ी। आज कौन तो भी मरिया का तो सीधा जन्नत में हुरां के साथ ही चुने। किसके साथ है,
آج جو مرتا سیدھا جنت میں ہورا کے ساتھ مزے کر لے کرتا انہیں، اس کے واسطے میں میرے شاگرد کو بولتا منجے دے ڈال رہے کو، اسے بھی معلوم ہوگا یہ قصہ، اس کے واسطے منجے دیو کرا. بادشاہ بولا اے پھانسی کینسل، پھانسی منجے دیو رہے میں جاتا ہو گیا. پھانسی کسے دیو؟ اسے بھی نکو، شاگرد کو پھانسی منجے دیو میں جاتا ہو. پھانسی لگا لے کو آؤٹ. اندھیر نگری چوپٹ رات، بادشاہ آؤٹ، اندھیر نگری چوپٹ رات کا قصہ.